الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصفاره أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت دیر سے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی وہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے پر تو ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن آج کل کے مسلمانوں کو اتنا مزہ نہیں آتا۔ تھوڑی سی اکتاہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن یقین جانیں اس محفل سے بڑی کوئی اور محفل ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ والی ہے، ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، جس نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی اور وہ صالحین کو، نیکوکار کو دوست رکھتا ہے۔ اب اسی آیت کی تائید ایک اور مشہور ترین آیت جس کو آیت ولایت کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ ولی ہے جس نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی، تو ہمیں اب اسی کتاب سے دیکھنا ہے کہ وہ ولی ہے تو کن لوگوں کا ہے اور ہمیں کن کن لوگوں کو ولی ماننا چاہیے، اور کیا ہماری ولایت کا تصور اور عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ نزول قرآن اور نزول کتاب کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ والی ہے، اللہ ولی ہے جس نے آسمان سے کتاب اتاری۔ تو ہمیں ادھر ادھر دیکھ کر ولی تسلیم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کتاب مبین کھولنا ہے اور اس کتاب میں دیکھنا کہ ولی کون کون اور کیسے کیسے صفت والے، عادت والے ولی ہوتے ہیں۔ کوئی سنت کے خلاف کام کر رہا ہو، ایمان اس کے دل میں نہ ہو، تقوی سے اس کا کردار، اس کی عادت بالکل دور ہو، تو اب کبھی بھی چاہے وہ ہوا میں اڑے، پانی میں چلے، کچھ بھی کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی بندے اس کے ہیں جو ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ولی مانتے ہیں، دوست بنا رکھا ہے، کہتے ہیں یہی سب کچھ ہمارا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دھیان سے سنو، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ کے، کیونکہ ہم سنی ہیں نا، ہم سنی ہیں، تو ہم جو اہل سنت والجماعت کے مذہب پر چلنے اور ماننے والے ہیں، ہم نے حکایتوں سے اپنا عقیدہ نہیں بنایا بلکہ قرآن مجید سے بنایا ہے۔ قرآن فاتحہ نیاز سے، بریانی کے ڈیگ سے ہم نے عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ قرآن کا ماحصل، قرآن کا نچوڑ جب نکلتا ہے تو اس سے وہی آواز آتی ہے، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔ تو آپ سارے لوگ دھیان سے سنیں، چند ہی منٹ ہم آپ کے سامنے رہیں گے، بس آپ یہ سمجھ کر خوش رہیں کہ میرے بعد ہی سلام ہوگا۔
ہے نا, خوش رہیں بالکل. اور دھیان سے سنتے چلے جائیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اخوان آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کو تم اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کو تم اپنے بھائی دھیان سے سنیں ادھر دھیان دیں پوری توجہ. اے ایمان والوں تم اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کو دوست نہ بناؤ ولی نہ بناؤ جبکہ وہ کفر پر ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں کفر سے محبت کرتے ہیں ایمان کو ختم کرتے ہیں. یعنی وہ کفر کی جب بات آ جائے تو ایمان کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور سائیڈ میں رکھ کر کفر کو تسلیم کر لیتے ہیں اگرچہ وہ تمہارے بھائی ہوں اگرچہ وہ تمہارے بیٹے ہوں. تو اب ایسے بھائی اور بیٹوں کو اگر تم ایمان والے ہو تب نہیں ہو تو کوئی تم سے بات ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور سن کر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں تم اپنے بھائی بیٹے رشتہ داروں کو دوست نہ بناؤ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو پتہ یہ چل گیا کہ اگر آج کے دور میں ایمان والوں کو لوگ ولی نہ مانیں ان سے نفرت کریں ان سے روگردانی کریں اور کافروں یعنی ولیوں کا جو انکار کرے ولایت کا جو منکر ہو ولایت اللہ کی ہو ولایت رسول اللہ کی ہو ولایت اولیاء و صالحین کی ہو ان تینوں کی ولایت قرآن میں موجود ہے. اور ان تینوں کی ولایت سے جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا کفر کو اہمیت دی. اب پتہ چل گیا کہ ہم نے جو تعلق کی لڑی بنا رکھی ہے جو ایک رشتہ قائم رکھا ہے مولا علی شیر خدا سے امام حسین سے غوث اعظم سے غریب نواز سے قطب الدین اور نظام الدین سے بابا فرید الدین سے علاء الحق پنڈوی سے سید اشرف جہانگیر سمنانی سے ابو الغوث کرم دیوان سے ہم نے جو دوستی کر رکھی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہی ہوں گے جو ایمان والوں سے دوستی کریں گے. یہ سب کے سب ایمان والے ہیں ان سے جو پیار کرے گا قرآن کے نزدیک وہی مومن ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم. اب یہ آیت کریمہ ذرا دھیان سے سنیں. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ سمجھو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کس کے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جس نے ان کو اپنا دوست بنایا پھر وہ انہی میں سے ہو جائیں گے. اے ایمان والوں یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست مت سمجھو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. دیکھیں نا یہودی کے اشارے پر یہ عیسائی کام کرتے ہیں کٹ پتلی ہیں جیسے یہودی کہتے ہیں ویسے عیسائی کام کر رہے ہیں. ہمیں اچھا دیکھیں اب آپ سوچتے ہوں گے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ملانا ساتھ میں بیٹھ کے چائے پینا اور دعوتیں اڑانا ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ سونا. ایسا نہیں ہے. اب آج کے زمانے میں ہم اور آپ تو ان سب چیزوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن اب ایک اور معنی اس سے نکلتا ہے کہ دوستی نہ کرو یہودی اور عیسائیوں سے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں. تو اب ہم اس زاویے سے سوچیں اور اس نقطے سے سوچیں کہ ہم کیسے ان سے قریب ہیں کیسے ان سے دوستی کیے بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کے طریقے کو اپنا رکھا ہے. ہم نے داڑھی کٹوانا شروع کر دیا ہم نے ان کے لباس کو پہننا شروع کر دیا اور سنت سے نفرت کرنے
کرنے لگے, سنت سے کترانے لگے, مسکرانے لگے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے. اگر کوئی سنت پر چل رہا ہو تو اسے سماج اور سوسائٹی میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اسے کمزور سمجھا جاتا ہے, اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. چند دوست مل کر اس جانے والے شخص کا مذاق اڑاتے ہیں. تو دیکھیں نا آپ, ہم نے یہودی اور عیسائیت کے کلچر کو, تہذیب کو اور ان کے دستور کو اپنا لیا, تو ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھا اور ان کے دیے ہوئے ڈھنگ رنگ طرز طریقے کو ہم نے اپنایا اور فخر محسوس کیا. اسی فخر کو اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں اس کی مذمت کر رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو تم نے اپنا سمجھانا, اسی لیے ذلیل ہو رہے ہو. پروردگار پھر ہم کسے اپنا سمجھیں, کسے اپنائیں, کس کے دستور کو, کس کے کردار کو, کس کے طرز کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, ہم اپنا لباس بنا لیں. ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ اگر تمہیں کسی کے طرز کو, کسی کے طریقے کو اپنانا ہے اور یہودی عیسائیوں کو شکست دینا ہے, انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے, ان کے دی ہوئی بے حیائی کو ترک کرنا ہے, تو سنو, میرا قرب پانے کے لیے تمہیں اس یہودی اور عیسائی کے طریقے کو چھوڑ کر اس طریقے کو اپنانا ہوگا. ہم نے پوچھا پروردگار وہ کس کا طریقہ ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ وہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. ابو بکر نے میرے محبوب کا طریقہ اپنایا, وہ سرخرو ہو گیا. فاروق اعظم نے میرے محبوب کا طریقہ اپنایا, وہ سربلند ہو گیا. عثمان غنی نے میرے محبوب کے طرز کو اپنایا, وہ مقام و مرتبہ پا گیا. مولا علی شیر خدا نے میرے محبوب کے طریقے کو اپنایا, وہ سارے ولیوں کا تاجدار بن گیا, وہ مولائیت کے مقام پر فائز ہو گیا. تو جتنے لوگوں نے نبی کے اسوہ کو اپنایا, نبی کے طرز کو اپنایا, یہودیت اور عیسائیت کو بالائے طاق کر دیا, یاد رکھو سوکھی روٹی کھا لو, سوکھی روٹی کھا لو, فاقے پہ فاقہ کر لو, مگر نبی کی سنت اور دین سے غداری مت کرو. یہی وجہ ہے یہ آج جو ہم شیخ عبد القادر جیلانی, غوث اعظم, غوث الورا کا مقام و مرتبہ جو علماء اسٹیج سے بیان کرتے ہیں اور ہم محفلیں قائم کرتے ہیں, ہم آپسی دعوت کے لیے یہ محفل نہیں سجاتے, دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت کے خلاف جس نے زبردست احتجاج کیا اور نبی کی سنت کو عام کیا, وہ کوئی اور نہیں ہے, عبد القادر جیلانی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والوں, تمہارے دین کو جو کھیل کود سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کھیل کود سمجھتے ہیں, ایسوں کو بھی اپنا اولیاء مت بناؤ, یعنی دوستی مت کرو ایسوں سے جو تمہارے دین کا. کیا کریں, سماج میں رہنا ہے, محلے میں رہنا ہے, تو ان کے ساتھ بھی تو کچھ دیر کھڑا ہونا ہی پڑے گا. دوستی یاری کا سوال ہے. ہم نے کہا آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے, آپ کو اللہ نے رسول اللہ کی سنت دی ہے, آپ کو اتنا بیزی بنایا ہے, ایسے نچنیوں گویوں کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کورونا آیا, لوگ کہتے تھے ٹی وی پہ ٹی وی, ٹی وی پہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر ہم تھک گئے, موبائل کا ریچارج کروا کروا کے, لیکن وقت ہی نہیں گزر رہا تھا. ہم نے کہا تمہارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے, اگر تم نے اس کا سہارا لیا ہوتا, نماز پنجگانہ ہے, اگر اس کا سہارا لیا ہوتا, نبی کی سنت کریمہ ہے, اگر اس کو ذریعہ بنایا ہوتا, تو پھر ایک روحانی نکھار پیدا ہو جاتی, ایک نفس کا تزکیہ ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی. کورونا اور لاک ڈاؤن دوسرے سماج پر ایک تماچا تھا, مگر امت محمدیہ اگر اس کا صحیح استعمال کرتی تو یاد رکھو تمہاری وجہ سے اوروں کا بھی بھلا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے عذاب نہیں بلکہ رحمت کا نزول فرما دیتا. تو آج جو پیران پیر روشن ضمیر کے حوالے سے یہ محفل سجی ہے, یہ بڑے پیر دستگیر کو ہوتا کیا ہے کہ چند واقعات اور چند قصے بڑے پیر کے سنائے گئے, آپ نے سنا, فاتحہ اور نظر و نیاز اور دعوت نپٹایا, چل دیا, تو دوسروں کو تو موقع ملے گا,
مذاق جو ڈیگ اور فاتحے اور محفلوں کا جو مذاق بن رہا ہے، اس میں غیروں کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا ہاتھ، ہمارا ہاتھ۔ رات بھر سارے لوگ بیٹھ کر غوث اعظم کا تذکرہ کیے، علماء آئے اور تقریریں کی اور واعظ و نصیحت سنا، سب کچھ کیا، اور دیکھو تو صبح پھر ویسے ہی وہی عادت، وہی انداز، وہی طرز، اوباش لونڈوں کی طرح مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کوئی صحت پہ فرق ہی نہیں۔ ایک بار فرق پیدا کر کے دیکھو، ایک بار اپنے اندر تبدیلی لاؤ، ایک بار اپنے اندر انقلاب لاؤ، پھر لوگوں کے چہروں پر تماشا لگے گا کہ یہ کوئی دیوانہ، یہ کوئی غلام ایسے ویسے کا نہیں، بغداد کے تاجدار وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، قرآن کہتا ہے اولیاء، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اولیاء، قرآن کہتا ہے سنو، دھیان سے سنو، قد خسر خسرانا مبینا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس شیطان کیا کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ضرور گمراہ کر دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور میں ضرور امید میں، لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، جو ہے اس سے راضی نہیں ہے، جو سامنے ہے اس سے راضی۔ اگلی امید کا مطلب یہی ہے نا کہ جو موجود ہے اس سے راضی، توکل کے خلاف کر دوں گا۔ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ پہ بھروسہ بندوں کو نہیں رہے گا، توکل کے خلاف کر دوں گا۔ اب اور آگے سنیں، پھر کہتا ہے وہ کہ میں ضرور کیا کروں گا کہ جانوروں کے کانوں کو چیر دوں گا، چروا دوں گا اپنے چیلوں سے، جیسے کہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے میں حکم دوں گا کہ جو مخلوق ہے اس میں تبدیلی پیدا کر دوں گا۔ مفسرین نے کہا جانوروں میں تبدیلیاں لایا کرتے تھے وہ لوگ، کبھی داغ دیتے، کبھی کان کاٹ دیتے، وغیرہ وغیرہ، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہم بھی ہیں نا، ہیں کہ نہیں، کہ صرف جانور ہی اللہ کی مخلوق، ہمارا حق تو اور زیادہ، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی بال مچوایا جا رہا ہے، کبھی ڈیزائن، آج کے دور میں لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، سب ڈیزائن بنوا رہے ہیں اپنے جسم پر، گدوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنوا رہے ہیں۔ شہروں میں آپ دیکھیں ایک تماشا، ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ حضرات محترم، یہ مخلوق کے اندر تبدیلی ہے، اور شیطان ایسا کر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم رحمان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم شیطان کے ساتھ ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس شیطان کو دوست مت بنانا، اگر ایسا کرو گے تو دور کہیں خسارے میں، کہیں گمراہی میں بھٹکتے ہوئے تم نظر آؤ گے۔ میں سوچنے لگا شاید لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم غوث اعظم کو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، یہ ہمارے نصیر ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یا تو شیطان کو ولی بنائیں یا تو رحمان کے دوستوں کو ولی بنائیں۔ رحمان کے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کو ولی بنایا، جس نے اس کے رسول کو ولی بنایا، اور جس نے ایمان والوں کو ولی بنایا، یہ سب اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا جب گروہ بن جائے تو کبھی شکست نہیں کھاتا، اللہ کا گروہ کبھی شکست نہیں۔ اگر بھیڑ 1000 2000 لوگ جمع ہو جائیں، روڈ پہ چل رہے ہوں اور کہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کے پوچھیں بتاؤ حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں، غریب نواز کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ جیسے ہی بولے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا گروہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا گروہ بننے کے لیے اولیاء کو اپنا ولی ماننا ہوگا، رسول اللہ کو اپنا ولی ماننا پڑے گا، اللہ کو اپنا ولی ماننا پڑے گا۔ اللہ حقیقی اور ذاتی ولی ہے، اس کی عطا سے رسول ولی ہے، اور رسول کے تصدق اور وسیلے سے یہ جتنے ایمان والے ہیں یہ سب ولی ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے ہم اللہ کے گروہ ہیں، ہم اللہ کے گروہ ہیں، ایسا کہنے سے کوئی اللہ کا گروہ بنتا نہیں۔ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کا نظریہ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو کہ وہ اولیاء رسول
جیسے کہ مدینے سے مکہ سے ہوتے ہوئے خواجہ غریب نواز اجمیر میں تشریف لے آئے، وہ اللہ کے گروہ ہیں، وہ اللہ کے گروہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے اولیاء جہاں جہاں جلوہ گر ہیں، انہوں نے اسلام کو عام کر دیا، لوگوں کے سینے میں اسلام کو اتار دیا، اور ان تمام اولیاء اللہ امت محمدیہ میں اہل بیت اطہار امام مہدی کو چھوڑ کر سارے ولیوں کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ حضور غوث اعظم دستگیر ہے۔ آج کے دور میں نا اگر آپ کو اللہ کا گروہ بننا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے، غلبہ شکست نہیں کھانا ہے، ہر جگہ غالب رہنا ہے، آپ چاہتے ہیں تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے سچی عقیدت رکھیں، سچی عقیدت۔ وہ ان کی پہچان ہوتا کیا ہے کہ جیسے غیروں کو منوانے کے لیے یہ اللہ کے ولی کرامت دکھاتے ہیں، کرامت اپنے لیے تھوڑی ہوتی ہے، غیروں کے لیے۔ لیکن آج تک ہم غیر بنے بیٹھے، کرامت سناؤ، کرامت سناؤ، کرامت سناؤ، تو ہم نے بس ایک چمتکاری شخص سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، استقامت ان کے اندر، صبر ان کے اندر، زہد ان کے اندر، تقوی ان کے اندر، توکل ان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما انہوں نے۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کو زندہ کر دینا، صرف کرامت دکھا دینا، یہ تو غیروں کو منوانے کے لیے وہ کرامتیں دکھاتے تھے، مگر یاد رکھو ان کی پہچان صرف کرامت سے نہیں بلکہ قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس پر اگر توکل پہ چلنے والے شخص کو دیکھنا ہے تو وہ غوث اعظم ہے، اگر صبر کو اپناتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو قرآن میں تو وہ غوث اعظم ہے، زہد کے پیکر میں نظر آنے والی ذات غوث اعظم کی ہے، تقوی کے تاجدار غوث اعظم ہے۔ قرآن کا ورق الٹتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور غوث اعظم کو دیکھتے چلے جاؤ۔ یہ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ حضرات محترم، آیتیں کئی ساری ہیں، لیکن میں آخری بات عرض کروں اور پھر اپنی بات ختم کی جائے۔ اللہ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں سبھی کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مشکل گھڑی چل رہی ہے، جو ایک مظلوم قوم پہ سب ظلم کر رہے ہیں، اور ہم تو کیا کر سکتے ہیں، بس دعا ہی کریں۔ کم سے کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کر دعا کر سکے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، بعض کمزور مسلمان جب مکہ میں رہ گئے تو وہ کہتے ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، کمزور بھی تھے، سب کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں اس ملک سے، اس شہر سے، مکہ سے باہر نکال دے، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں یہاں سے نکال دے ہمیں، اور اپنی طرف سے ولی عطا فرما اور مددگار عطا فرما۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کوئی مددگار عطا فرما۔ تو اللہ نے حضور کو ولی عطا فرمایا، حضور کی صورت میں مددگار عطا فرمایا، تو پھر ان ظالموں کے شکنجے سے اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دن نکالا، اور دنیا کے سامنے یہ نقشہ موجود ہے۔ آیت پڑھی جا رہی تھی اور فلسطین اس آیت میں نظر آ رہا تھا کہ ابھی اس وقت ایسا ہی وہاں ماحول چل رہا ہے۔ تو اس میں، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاد جو اس منصب پر فائز ہے، طاقت و توانائی والا ہے، اس سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جب ان پر ظلم ہو رہا تھا تم مدد کرنے کیوں نہیں گئے؟ لیکن جو کمزور مسلمان ہیں ان پر اس طرح مدد وہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دوستو ماحول بگڑتا جا رہا ہے، خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آج غوث اعظم کے کردار، ان کی گفتار، ان کی عادت و اطوار پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو خالی رکھا، اگر ہم نے اپنی خانقاہوں کو خالی رکھا، اگر ہم نے اپنے مدرسوں کو خالی رکھا، اگر ہم نے اپنے مصلوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم ایسی چیختے اور چلاتے مر جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی خانقاہوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، اپنے گھر میں قرآن مجید پر جو درد ہے اسے جھاڑو، اور جھاڑ کر سینے سے لگا کر نظروں کے سامنے لا کر کہو کہ اے قرآن
واقعہ سنا دیں جب ایسی بات ہے تو قرآنی واقعہ ہے. یہ دیکھیں ذرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کی محراب اور مصلی پر بے موسم پھل موجود ہے, تو انہوں نے کہا, سمجھ گئے کہ زمین میں کہیں ایسا پھل موجود نہیں ہے. تو کہا کہاں سے آیا؟ کہا وہاں سے آیا, یہاں سے نہیں وہاں سے آیا. تو فوراً آپ نے وسیلہ بنایا بی بی مریم کی محراب کو, ہنالکا وہاں سے دعا کی کہ یا پروردگار یا الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما, میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس کوئی فرزند نہیں ہے. اللہ نے اس وسیلے کے ذریعے, اس وسیلے سے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام یحییٰ ہے, جس کا نام یحییٰ ہے. تو اب دیکھیں نا آپ, ایک نبی اس سے پہلے بھی دعا کر رہے تھے, نبی ہیں, لیکن وسیلہ بنایا ہنالکا, وہاں سے دعا کی, وہاں سے دعا کی. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور دعا کریں تو یہ دعا اور ہے, مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور دعا کریں یہ دعا اور ہے. آپ اپنے گھر میں دعا کریں یہ دعا اور ہے. آپ خانقاہ میں ولی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں یہ دعا اور ہے, یہ دعا اور ہے. یاد رکھیں مسجد میں طرح طرح کے نمازی, بہت سارے نیک بندے بھی آتے ہیں, ان کی صف میں کھڑے ہو کر اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما لے گا. خانقاہ میں جا کر ولی کے وسیلے سے دعا کر دیں گے, دعا کرنے والا نبی ہے, اور جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے وہ غیر نبی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے وسیلے سے, جس جگہ سے, جس کے محراب کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے وہ نبی ہو, اور جو دعا کر رہا ہے وہ غیر نبی ہو. لیکن یہ ترتیب ہے ایسی نہیں. اللہ نے دعا کرنے والے کو نبی بنایا, اور جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے وہ غیر نبی ہے, اور جو دعا قبول فرما رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا خاموش ہو جا, وسیلہ تو نے بنایا ہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے. کسی ولیہ غیر نبی کے محراب کے وسیلے سے دعا میں قبول نہیں کرتا. یہ تم کیا کر رہے ہو زکریا, یہ ناجائز عمل ہے, یہ شرک ہے. لیکن اللہ نے دعا قبول کی اور کہا تو نبی ہے, تجھے بیٹا بھی نبی عطا کر رہا ہوں. تو نبی ہے, تجھے بیٹا بھی نبی عطا کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا کہ اب ہمیں دعا اپنی کیسے مستجاب کروانی ہے, کیسے قبول کروانی ہے. آپ چاہے جتنا موبائل دیکھتے ہوں, جس بھی مذہب والوں کو سنتے ہوں, جس بھی جماعت والے سے قریب ہوں, لیکن یہ آیت لے جائیں اور ذرا اس سے پوچھیں کہ ایک نبی ولیہ کے مقام کے وسیلے سے, ولیہ کے وسیلے سے نہیں, ولیہ کے مقام کے وسیلے سے, جہاں پہ وہ سجدہ کر رہی تھی اس کو وسیلہ بنا کر جب دعا کیا, دعا قبول ہو گئی. تو جب اس جگہ کے وسیلے سے ایک نبی دعا کرے وہاں سے دعا قبول ہو, اللہ نے بتا دیا کہ وسیلہ کے خلاف بکواس مت کرنا. دعا کرنے والا نبی ہے, جس کے ذریعے سے دعا کی جا رہی ہے وہ ولیہ ہے, اور دعا جو قبول کر رہا ہے وہ خدا ہے. ہم سمجھ گئے کہ ہمیں بھی اپنی دعا پر ناز نہیں. عبد القادر کو بیچ میں وسیلہ بنا کر ہم نے دعا کی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما کر ہمیں قرآن سے کبھی ہٹائے گا نہیں, بلکہ پورا قرآن سے قریب کر دے گا. تو بے شک اللہ ولی ہے جس نے کتاب اتاری. ولی کو جو ماننے والے ہیں وہ کتاب سے قریب ہو جائیں, کتاب سے قریب ہو جائیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنا مذہب مضبوط, عقیدہ مضبوط بنائیں. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ جس محلے میں آپ ہیں اس محلے میں سارے لوگ مل جل کر کوشش کریں کہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ نکالیں جہاں آپ کے لیے مسجد بن سکے. آج بنا لیں گے کل آسانی رہے گی, کیونکہ آبادی بڑھے گی گھٹے گی نہیں, پھر آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوگی. اور آپ جب بھی نماز پڑھیں تو ایسے امام کے پیچھے پڑھیں کہ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم تمہیں اب تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے, تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے امام کو کہیں ادھر آئیے, وہ کہے نہیں ہم سعودی جا رہے ہیں, اور پھر وہ کہے گا سعودی سے سیدھے امریکہ چلے جائیں گے.
پھر وہ کہے گا سعودی سے سیدھے دبئی چلے جائیں گے، آپ کو کہے گا یہ تو خارجی لوگ ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کریں، امام ایسا چنیں کہ قرآن نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے علماء کا چہرہ سفید رہے گا، چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو یہ ایسے اماموں کو تلاش کریں جو امام حسین کی عزت کرتا ہو، جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہو۔ ایسے امام کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، امام سے نماز ہے، کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم اپنی نیت کریں گے وہ اپنی نیت کریں، یہ پتہ نہیں کس نے فارمولہ نکال دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، امام جیسا ہوگا ویسے تیری نماز ہوگی۔ امام کا اہل حق ہونا، مذہب حق اہل سنت والجماعت پر ہونا یہ ضروری ہے۔ عقیدہ کمال کا دیکھو، اگر میں نے قرآن سے بیان کرنا شروع کر دیا عقیدہ تو کافی دیر ہو جائے گی، بس اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جب بھی پیچھے پڑھے نماز تو کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہے کہ نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اس عقیدے کا امام ہونا چاہیے، اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں، حق کے راستے پر چلیں، سچ بولتے چلیں، اور آپس میں ملت پیدا کریں، آپس میں ملت پیدا کریں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیران پیر روشن ضمیر کے صدقے میں ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو کر سلام۔